مجھے یہ شادی ہرگز قبول نہیں ہے۔ میری رائے، میری مرضی کو بالکل اہمیت نہیں دی گئی۔ پکڑ کر مجھے بھینٹ چڑھا دیا۔ شہریار عالم تیز سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے دھاڑا۔ میرے سامنے ہی دھاڑ رہے ہو؟ باپ کے سامنے تو بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں کرنی تھی شادی تو اپنے باپ سے کہنا تھا۔ میں کون سا راضی تھی؟ میرا دل بھی جل کر خاک ہو گیا تھا جب احمد عالم نے اچانک فرمان نافذ کیا تھا اور بیٹا اپنی بہن کی محبت میں جھٹپٹ چڑھا دیا۔ میری ہی مت ماری گئی تھی کہ احمد عالم کے کہنے پر بیٹوں اور بہو کو ساتھ جانے کے لیے راضی کر لیا۔ رینا بیگم سر پکڑے دل گرفتی سے گویا ہوئیں۔ لاؤنج میں رات کے 8 بجے ان کا بیٹا وقار، بہو رائمہ اور بیٹا شہریار عالم بیٹھے تھے۔ بہو رائمہ کو تو گویا سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ تو گاؤں میں غریب گھر کی شادی میں اپنی امارت اور شان و شوکت دکھانے گئی تھی۔ واپسی پر دلہن ان کے ہمراہ ہو گئی۔ ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شہریار عالم پر حق صرف اس کی بہن ملائکہ کا تھا۔ ملائکہ شہریار کے عشق میں پاگل تھی اور خود شہریار بھی ملائکہ کو پسند کرتا تھا۔ عنقریب رینا بیگم رمضان کی آمد سے قبل ملائکہ کا رشتہ اس کے والدین سے پوچھنے والی تھی۔ یہ اچانک کیسے کایا پلٹی تھی؟ ملائکہ پر تو یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ بہن کی فکر میں گم کھڑی تھی۔ وقار نے ہی آگے بڑھ کر شہریار عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا، جو کچھ ہو چکا ہے بہتر ہے اسے قبول کر لو۔ بابا کی خواہش اگر پوری کر دی ہے تو خود کو کول ڈاؤن کرو۔ یوں چلا چلا کر کیا تم اس لڑکی کو باہر نکال کرو گے جو دلہن بنی تمہارے نام پر تمہارے کمرے میں بیٹھی ہے؟ ابھی بھی اگر ہمت ہے پاپا کے سامنے انکار کرنے کی تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دو، لیکن یوں خود کو پریشان نہ کرو۔ بھائی کی حالت پر وقار بھی پریشان ہوا تھا۔ احمد عالم کے دباؤ میں آ کر نکاح تو کر چکا تھا، لیکن اب جیسے ہی کمرے میں اس کے بیڈ پر سجا سنورا سراپا لیے بیٹھی لڑکی کے متعلق سوچتا، جس کی شکل تک نہ دیکھی تھی اس نے، اس کے اندر جوار بھاٹا ابلنے لگتا۔ غربت کی اس پوٹلی کو میں نے ہرگز گھر میں نہیں رکھنا۔ تمہارے باپ کے سامنے بھرے پنڈال کے سامنے تو بے بس ہو گئی تھی میں، اب یہ میرا گھر ہے۔ تم پریشان مت ہو شہریار، یہ لڑکی ہے، زیادہ دن نہیں ٹکے گی گھر میں۔ احمد عالم کے سامنے ہم کیوں برے بنے؟ یہ خود تم سے طلاق مانگے گی۔ اس وقت تک تم صبر کا دامن تھامے رکھو۔ اب تم کمرے میں جاؤ، احمد عالم آنے والے ہیں، وہ خواہ مخواہ تم پر غصہ کریں گے۔ باپ کے سامنے برا نہیں بننا شہریار، بس یہ بات یاد رکھنا۔ رانا بیگم نے شہریار عالم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر تکلید کی تھی۔ شہریار عالم نے لب بھینچتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رائمہ بھی کچھ پرسکون ہوئی تھی رانا بیگم کی باتیں سن کر۔ اسے بھی ملائکہ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ سچ شکر ان دنوں ملائکہ اور اس کے والدین کینیڈا گئے ہوئے تھے رائمہ کے بھائی کے پاس۔ وہ 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی شادی شدہ تھا اور کینیڈا میں ہی اس کا بزنس تھا۔ رائمہ کے والدین کو شہریار بہت پسند تھا۔ وہ ملائکہ کی شادی کر کے اپنے بیٹے کے پاس کینیڈا شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ اب یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ شہریار عالم کی اچانک شادی رینا بیگم کی باتوں پر وہ خاصی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ جب وقار نے اسے اپنے ساتھ کمرے میں آنے کا اشارہ کیا تو وہ رانا بیگم کو شب بخیر کہتی ہوئی وقار کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رانا بیگم نے تسلی بھرا ہاتھ شہریار عالم کے کندھے پر رکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے رہ گیا شہریار عالم، جو اپنے کمرے میں موجود لڑکی کے متعلق سوچ کر نئے سرے سے سلگنے لگا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر زیر ہو گیا، بازو آنکھوں پر دھر لیا۔ وہ اس لڑکی کی تو شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، لیکن باپ کے روب و دبدبے کے سامنے کسی کی بھی مجال نہ تھی کہ چوں بھی کر جائے۔ منمانی تو دور کی بات تھی، اسے کمرے میں تو جانا ہی تھا، لیکن وہ ابھی تک لاؤنج میں بیٹھا تھا کیونکہ احمد عالم فی الحال گھر پر نہیں تھے۔ شام کو ان کی بما دلہن واپسی ہوئی تھی تو وہ اس وقت دلہن کو تسلی اور ڈھارس دے کر باہر چلے گئے تھے۔ اپنے گھر کے افراد کے چہرے انہیں ان کی ناپسندیدگی جتلا گئے تھے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس بات کا خود کو یقین دلاتے ہوئے وہ کل کے ولیمہ کے انتظامات کرنے چلے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہ لوٹے تھے۔ ماہرہ کا سجا سنورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ قسمت نے بھی کیسا مذاق کیا تھا، وہ تو کسی اور کی دلہن بننے والی تھی۔ وہ خوش تھی، بالآخر اس کی شادی کے بعد اس کے والدین کے سر سے ایک بوجھ تو اترتا۔ غربت کی چکی میں پستے پستے خوشی کا معطر جھونکا ان کی زندگیوں میں آیا تھا، لیکن سب کچھ ایکا ایکی بدل گیا۔ وہ اس انسان کا نصیب بنا دی گئی تھی جس کے لہجے کی کڑواہٹ کھلے دروازے سے داخل ہو کر اس کی سماعتوں کو چھید گئی تھی۔ کتنی بڑی آزمائش ہے مولا، مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے والدین کی زندگیوں میں جلتا سکون کا چراغ کبھی گل نہیں کرنا، چاہے جیسے بھی حالات ہو۔ وہ ہمت نہ ہارے، وہ دعا کر رہی تھی، وہ خود کو مضبوط بنا رہی تھی، اتنا مضبوط کہ آرا بھی اس کے وجود کو چیر دے تو وہ اف نہ کرے۔ وہ اتنی ہی مجبور بیٹی تھی۔ اس کے والدین جو مجبور تھے، جن کے سینے پر 4 سلیں اینٹوں کی صورت دھری ہوئی تھیں۔ گھر میں غربت ہر سو ناچتی تھی۔ اس کا رشتہ کتنی جان جوکھوں سے ہوا تھا، یہ وہی جانتی تھی یا اس کے والدین؟
اس سے قبل بھی اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تھی، تب لڑکے کا منگنی کے 1 ماہ بعد ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ وہ منحوس کہلائی گئی۔ پھر ماں باپ کی دعاؤں سے دوسری جگہ رشتہ طے ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وہی ہوا تھا جو پہلے رشتے کے ساتھ ہوا تھا۔ بس وہ منگنی کے بعد مرا تھا تو یہ شادی کے عین بارات کے دن نحوست کا دھبا تو اس پر لگتا ہی تھا۔ پھر احمد عالم رحمت کا فرشتہ بن گئے اس کے والدین کے لیے۔ انہوں نے اپنے قابل، خوبصورت، دلکش، چھا جانے والی پرسنالٹی کے مالک بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا۔ ماہرہ کے والدین تو خوشی سے پاگل ہو گئے۔ بنا سوچے سمجھے، اپنی اور ان کی حیثیت کا فرق دیکھے بنا بیٹی کا نکاح ان کے بیٹے سے کر دیا۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی ان کی زہریلی باتوں کا زہر پی رہی تھی۔ کچھ اور اسے کھانے کو ہی نہ دیا گیا تھا۔ وہ ہمت نہ ہارنے کے ارادے باندھ رہی تھی، خود کو ہمت کے درس دے رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کا واسطہ پتھر دل لوگوں سے پڑا ہے جن کے دل کم موم ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ تم ابھی تک یہیں کیوں بیٹھے ہو؟ شہریار عالم کو صوفے پر بازو آنکھوں پہ دھرے دیکھ کر لاؤنج میں داخل ہوتے احمد عالم نے رعب سے استفسار کیا۔ شہریار عالم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بنا کچھ کہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتا تھا باپ کے سامنے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ احمد عالم اس کے چہرے پر چھائے سنجیدہ تاثرات سے ہی سمجھ گئے کہ بیٹا کتنا ناخوش ہے۔ ان کے اس اچانک فیصلے سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے شہریار کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ شہریار، دھیمے لہجے میں محبت اور مان تھا۔ جی بابا جان۔ شہریار عالم ضبط کی تنابیں تھام کر گویا ہوا۔ وہ اس وقت اذیت کی پل صراط پر سے گزرتے ہوئے خود کو محسوس کر رہا تھا۔ ماہرہ بہت ہی سلجھی ہوئی مؤدب نیک لڑکی ہے۔ میں اپنے گھر میں ایسی ہی بہو لانے کا خواہش مند تھا۔ اللہ نے میری خواہش پوری کر دی۔ تم نے جس مشکل گھڑی میں مصیبت زدہ خاندان کی مدد کی ہے، اللہ تم سے بہت راضی ہوگا، اور میں دل و جان سے تم سے راضی ہوں۔ تم دیکھنا شہریار، ماہرہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی، بس اس کی حق تلفی نہ کرنا، اس کو اس کے حق سے محروم نہ رکھنا۔ احمد عالم کا لہجہ ملتجی تھا۔ شہریار عالم بس اپنے باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ اس نے ایسے گاؤں کی لڑکی کا بطور شریک حیات تصور بھی نہ کیا تھا۔ رائمہ بھابی کی بہن ملائکہ اسے بہت پسند تھی۔ وہ دونوں اپنا فارغ وقت ایک ساتھ گزارتے تھے۔ وہ اتنا ویل ہائی فائی خاندان سے تعلق رکھنے والا اور کہاں ایک پینڈو دیہاتی لڑکی، یہ سب قبول کرنا مشکل ترین تھا۔ بادل ناخواستہ اس نے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے جہاں سجی سنوری ماہرہ گھٹنوں میں سر چھپائے اپنی ہرما نصیبی پر ماتم کنا تھی۔ احمد عالم نے طمانینت بھری نگاہوں سے شہریار کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شہریار عالم کھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی جارحانہ چاپ سے ماہرہ کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ شہریار عالم نے دروازہ لاک کر کے خون اشام نگاہوں سے اپنے بیڈ پر استحقاق سے بیٹھی سجی سنوری ماہرہ کو گٹھڑی بنے دیکھا اور پھر پھنکار تھی جو اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی، بیڈ سے فوراً نیچے اترو اور آئندہ میرے بیڈ پر بیٹھنے کی جرات نہ کرنا۔ یہ سب زہر میں بجھے الفاظ شہریار عالم نے سامنے دیوار پر تیش بھری نگاہیں جمائے ادا کیے تھے۔ ماہرہ پر دوبارہ نگاہ ڈالنے کا بھی وہ روادار نہ تھا۔ ماہرہ نے ہولے سے سر گھٹنوں سے اٹھا کر بھیگی نگاہوں سے اپنے نصیب کو پہلی بار دیکھا تو دل گویا دھڑکنا بھول گیا۔ وہ تو خوبصورتی اور وجاہت کا پیکر تھا، چھا جانے والی دلکش شخصیت کا مالک شہریار عالم جب اس کا شوہر تھا، اور اس کے دل میں گہرائی تک اتر گیا تھا۔ وہ جو خود کو مضبوط بنا رہی تھی، اپنے شوہر کی محبت میں اسی پل گرفتار ہو گئی تھی۔ لب بھینچ کر دیوار کو گھورتا شہریار عالم، اسے اس کا زہر بھی اب امرت لگا تھا۔ محبت جو کبھی اس پر مہربان نہ ہوئی تھی، نہ تب جب اس کی منگنی ہوئی تھی اور نہ تب جب اس کی شادی راشد نامی بندے سے ہو رہی تھی جس کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی۔ محبت نے اس کے دل پر اپنا سحر اب پھونکا تھا۔ اس شخص سے محبت ہو گئی تھی جو اس کی جانب دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ شہریار عالم لب بھینچے ضبط کی انتہاؤں پر کھڑا تھا۔ ماہرہ کو حکم کی تعمیل کرنا تھی، سو خاموشی سے بیڈ سے نیچے اتر کر باندھی بن کر بیڈ سے قدرے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ نگاہیں پھر شہریار عالم کے شاندار سراپے سے الجھ گئی تھیں۔ اللہ نے اس کے نصیب میں کتنا شاندار مرد لکھا تھا۔ اب مجسمہ کیوں ہو گئی ہو؟ اپنا بستر کمرے میں کہیں بھی لگا لو، لیکن یہ دھیان رکھنا میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ اس کو دیکھے بنا حکم صادر کرتا شہریار عالم واش روم میں گھس گیا۔ ماہرہ نے گھائل دل کو سنبھالتے ہوئے وسیع بیڈ روم کے چہار اطراف نگاہ دوڑائی۔ بیڈ سے قدرے دور صوفہ کم بیڈ نظر آیا تو بنا کپڑے چینج کیے وہ اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ نیند بھی تو اس سے روٹھی ہوئی تھی، جب مہرباں ہوتی تو وہ اس کو بستر بنا کر لیٹ جاتی۔ شہریار عالم ڈھیلے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس باتھ روم سے باہر نکلا تھا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے وہ کمرے کی لائٹ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ کتنا ظالم تھا، خود تو دیکھتا نہیں تھا، ماہرہ کو بھی اپنے دیدار سے محروم کر دیا تھا۔ وہ وہیں دب کر لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
احمد عالم کے سگے رشتوں میں صرف ثروت ہی حیات تھی جو ان کی تایا زاد بہن تھی۔ احمد عالم کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ احمد نے اپنی تائی کا دودھ پیا تھا۔ ثروت ان کی دودھ شریک بہن تھی۔ تایا تائی سے جہاں تک ہو سکا احمد عالم کو پڑھایا لکھایا، لیکن اپنی بیٹی تعلیم سے محروم رہی۔ ان کے حالات ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ احمد عالم اور ثروت دونوں کو تعلیم دلوا سکتے۔ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر انہوں نے احمد عالم کو میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے شہر بھیج دیا اور 17 سالہ ثروت کی اپنے ہی جیسے غریبوں میں شادی کر دی۔ احمد عالم کو پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ تایا تائی نے اس کے شوق کو پورا کرنے کی خاطر خود کو محنت کی بھٹی میں جھونک دیا۔ احمد عالم ان کا بیٹا تھا۔ ثروت سے بڑھ کر انہوں نے احمد عالم کا خیال رکھا تھا۔ ثروت اپنے سسرال میں بھی کوئی اتنے اچھے حال میں نہ تھی۔ اس کا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا۔ اولاد کی نعمت بھی ابھی دونوں میاں بیوی کی جھولی میں نہ آئی تھی۔ احمد عالم تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس کرنے کا سوچنے لگا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں احمد عالم کو رانا بیگم سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، لیکن احمد کی نسبت ان کا گھرانہ خوشحال تھا۔ وہ اکلوتی اولاد تھی اپنے والدین کی۔ احمد عالم نے تایا تائی کو رشتہ لینے بھیج دیا۔ احمد عالم کی خوبصورتی شرافت کے تو رانا کے والدین پہلے ہی کرویدہ تھے، یوں جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ رانا کے والدین نے احمد عالم کو بزنس کے لیے رقم فراہم کر دی۔ تایا تائی احمد عالم کے پاس ہی رہنے لگے تھے۔ احمد عالم نے ثروت کا خیال بالکل اپنی بہنوں کی طرح رکھا۔ بزنس پھلنے پھولنے لگا۔ تایا تائی احمد عالم کی کامیابی پر خوش تھے تو بیٹی کی غربت پر دل دکھتا تھا۔ احمد عالم ہر ممکن طریقے سے ثروت کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ تایا تائی احمد عالم کی پہلی اولاد وقار عالم کے پیدا ہوتے ہی یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن احمد عالم کو تاکید کر گئے کہ ثروت کا خیال رکھنا۔ احمد عالم نے شروع میں اس وصیت کو فرض سمجھ کر نبھایا، لیکن ثروت کا خاوند کمال بڑا خوددار تھا۔ وہ احمد عالم کا ثروت کو تحفے کے طور پر کچھ دیا جاتا تو قبول کر لیتا، لیکن خود کوئی بھی امداد لینے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ اسے اپنے زور بازو پر یقین تھا۔ جب احمد عالم کے گھر شہریار عالم کی پیدائش ہوئی تب ثروت کے ہاں پہلی اولاد ماہرہ نے جنم لیا۔ پھر تو بیٹیوں کی گویا کے تار ہی لگ گئے۔ 4 بیٹیاں ان کی فکروں میں اضافہ کر گئی تھی۔ دوسری طرف احمد عالم کا بزنس روز افزوں ترقی کرتا گیا۔ لائف سٹائل بدلا تو ترجیحات بھی بدل گئی۔ احمد عالم کا شمار نامی گرامی بزنس مینوں میں ہونے لگا۔ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ ثروت کا خیال رکھنے کی جو تاکید تایا تائی نے کی تھی وہ بے پناہ مصروفیت اور رانا بیگم کی کوششوں کی بدولت پس پشت چلی گئی۔ رانا بیگم کو ان کے غریب رشتہ داروں کے ساتھ میل جول پسند بھی نہ تھا۔ پہلی بار احمد عالم کو ثروت کے بدترین حالات سے آگاہی تب ہوئی جب وہ وقار عالم کی شادی کا کارڈ لے کر ثروت کے گھر پہنچے۔ شادی بھی امیر خاندان میں طے ہوئی تھی۔ ثروت کے گھر بدحالی کا راج تھا۔ ماہرہ بڑی تھی، باقی 3 میں سال کا فرق تھا۔ انہیں تھوڑی ندامت نے آ گھیرا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ وہ اپنی بہن کے حالات سے ہی بے خبر ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بہن غریب ہے۔ تایا تائی نے بیٹی پر فوقیت دی تھی احمد عالم کو۔ احمد عالم ثروت کا خیال نہ رکھ سکے۔ ماہرہ BA کر چکی تھی، مزید تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن ثروت اس کی منگنی کر چکی تھی اور اب شادی کرنا چاہتی تھی۔ احمد عالم نے بھاری رقم ثروت کو دی تاکہ وہ شادی میں شرکت کے لیے ضرور آئے۔ ثروت اور کمال نے ہی شادی میں شرکت کی۔ احمد عالم نے دونوں میاں بیوی کو بہت عزت اور چاہت دی، لیکن رانا بیگم اور ان کے بیٹوں کے نزدیک وہ ان کے غریب رشتہ دار تھے۔ دن گزرتے گئے۔ نائمہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ 3 سال کی تھی جب احمد عالم کو ماہرہ کی شادی کا کارڈ ملا۔ شہریار عالم اور ملائکہ کی شادی کا تذکرہ ان دنوں گھر میں ہو رہا تھا۔ احمد عالم بھی بیٹے کی خوشی میں خوش تھے، لیکن انہوں نے ماہرہ کی شادی میں شرکت کرنا لازم سمجھتے ہوئے دونوں بیٹوں بہو اور رانا بیگم کو بھی حکم صادر کر دیا کہ انہیں احمد عالم کی خوشی کی خاطر جانا پڑے گا۔ وقار عالم کی شادی کے بعد وہ ثروت کا خیال رکھنا نہ بھولے تھے، گاہے بگاہے چکر لگاتے رہتے تھے۔ رانا بیگم کو ہر بار ان کے گاؤں جانے پر تب چڑھتی تھی۔ ثروت کی بیٹیوں کو بھی اپنے امیر کبیر ماموں سے انسیت ہو گئی تھی۔ بالآخر ماہرہ کی شادی کے دن پورا خاندان اپنی عمارت دکھانے گاؤں جا پہنچا۔ احمد عالم کی دی گئی رقم سے ثروت اور کمال نے بارات کے لیے اچھا انتظام کر رکھا تھا، لیکن شہر سے آئے نازک مزاج لوگوں پر اتنی گرمی اور تپش نے برا اثر ڈالا تھا۔ ٹینٹ کے نیچے کرسیوں پر براجماں رانا بیگم اور رائمہ سے ناگواری چھپائے نہ جا رہی تھی۔ ثروت ان پر صدقے واری ہوئی جا رہی تھی۔ اونچی نیچی زمین پر ٹینٹ لگایا گیا تھا۔ گرد اور مٹی کو چھپانے کے لیے اوپر دری بچھا دی گئی تھی۔ سوائے احمد عالم کے سب کا کوفت سے برا حال تھا۔ ابھی تک بارات بھی نہ پہنچی تھی، پھر اچانک بارات راستے میں ہونے کی خبر ملی تو سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون تب اڑ گیا جب دلہا کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ اور دلہا کی موت کی خبر ملی۔ شادی والے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ ثروت اور کمال لوگوں کی دل دکھانے والی باتیں جو وہ ماہرہ کے لیے اگل رہے تھے
سن کر چہروں پر مایوسی اور دکھ طاری کیے سر جھکائے بیٹھے رہ گئے۔ کیسی دل شگاف باتیں تھیں جو ان کی ماہرہ کے لیے کہی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی ہے ہی منحوس، توبہ توبہ، دو بندے کھا گئی۔ ہائے میری توبہ، عین شادی کے دن مر گیا اس کا دلہا، اب یہ تا عمر باپ کے گھر کنواری بیٹھی رہے گی، کوئی بیاہنے نہیں آئے گا۔ احمد عالم لوگوں کی جاہلانہ باتیں سن کر کھول اٹھے۔ رینا بیگم کو بھی دکھ تھا، ماہرہ پر ٹوٹنے والی صافت کا۔ لوگوں کی باتیں سن کر رینا بیگم کو بھی ان کی جاہلانہ سوچ پر تپ چڑھی تھی، لیکن جب احمد عالم نے فوری ماہرہ کا نکاح شہریار عالم سے کر دینے کی بات کی تو ماہرہ کے لیے امٹنے والی ساری ہمدردی رینا بیگم کے دل سے بھگ سے اڑ گئی۔ بھلے بیٹھی رہے ساری زندگی کنواری، ماں باپ کے گھر، ان کی جانے بھلا، وہ ہرگز اپنے شاندار بیٹے کی شادی اس غریب گھر کی سانولی سلونی لڑکی ماہرہ سے نہیں کریں گی۔ احتجاج بلند کیا تھا انہوں نے۔ شہریار عالم بھی بھڑک اٹھا تھا اس فیصلے سے، لیکن پھر احمد عالم کی دھمکی نے سب کس بھل نکال دیے تھے۔ دھمکی بھی معمولی نہ تھی، احمد عالم کا یوں کہنا، تو پھر ٹھیک ہے شہریار عالم اور رانا بیگم، تم سب لوگ چلے جاؤ، میں اب اپنی بہن ثروت کے گھر میں ہی رہوں گا۔ جب تک ماہرہ کی شادی نہیں ہو جاتی میں تب تک اپنے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ ثروت اور کمال پر احمد عالم کے بیٹے کا رشتہ دینے پر شادی مر کی کیفیت آ رہی تھی۔ پھر وہی ہوا جو احمد عالم نے چاہا۔ واپسی کے سفر میں دلہن بنی ماہرہ ان کے ہمراہ تھی، جسے محبت اور عزت دینا اب رانا بیگم کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی احمد عالم کا کہا پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ وہ واقعی گھر میں قدم نہ رکھتی اور اس عمر میں وہ کسی بھی قسم کی جگ ہنسائی مول نہ لے سکتی تھی۔ اور شہریار عالم کو باپ کے فیصلے سے اختلاف تھا، لیکن باپ سے محبت بھی حد درجہ تھی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ لیکن دل تو پھر دل ہی تھا، جیسے جیسے سوچتا تھا بھڑک اٹھتا تھا۔ اس کے لیے اس رشتے کو نبھانا بہت مشکل تھا، بہت۔ ولیمے کی تقریب میں ماہرہ کے گھر سے ثروت، کمال اور ان کی تینوں بیٹیاں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ان سب کے کپڑوں کی شاپنگ احمد عالم نے خود کی تھی۔ سادہ سے دیہاتی لوگ تھے وہ، جو بات بات پر شرما جاتے تھے۔ احمد عالم نے بیٹے کے ولیمہ کی تقریب میں اپنے سب دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ ماہرہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ رانا بیگم نے شہر کے مہنگے ترین پارلر سے ماہرہ کو تیار کروایا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ ہرنی سی آنکھیں اس وقت جھکی تھیں۔ قریب بیٹھا شہریار عالم، جس کے چہرے کے سرد و سپاٹ تاثرات چھپائے نہ چھپ رہے تھے۔ احمد عالم نے مصلحت آمیز خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ شہریار کو وقت دینا چاہتے تھے۔ شہریار عالم نے قیامت لگتی ماہرہ پر ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ شہریار عالم کے سر تاثرات ثروت اور کمال کا دل دہلا گئے تھے۔ شہریار عالم نے مکلاوے کے لیے گاؤں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کہیں وہ غلط فیصلہ تو نہیں کر بیٹھے، لیکن وہ پھر کیا کرتے؟ ماہرہ کو کوئی بیاہنے نہ آتا، یقیناً ان کی ماہرہ سب کے دل جیت لے گی۔ احمد عالم خود فکر مند ہو گئے تھے۔ فیصلہ تو وہ کر بیٹھے تھے، لیکن ماہرہ کے لیے مزید مشکلات کے دروازے کھل گئے تھے۔ اب اللہ نے ہی انہیں سرخرو کرنا تھا، انہیں کامل یقین تھا۔ ماہرہ صوفے پر بیٹھی، تنے تنے سرد تاثرات سے اٹے چہرے پر، بیزاری سجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ایستادہ، خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے شہریار عالم کو درزیدہ نگاہوں سے دیکھتے کھو سی گئی۔ ولیمہ کی تقریب ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج کل میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد تھی۔ ثروت اور کمال ڈھیروں نصیحتیں اپنی بیٹی کے پلو سے باندھ گئے تھے۔ اس گھر کو ہی اب اپنا گھر سمجھنا، تیری 3 بہنیں بیاہنے والی ہیں، تیرا واپس آنا ان کے لیے مشکلات کھڑا کر دے گا۔ ماہرہ نے ضبط سے یہ نصیحتیں پلو سے باندھی تھیں۔ وہ اب اس گھر سے کیوں جانا چاہے گی؟ وہ محبت جو کر بیٹھی تھی شہریار عالم سے، اس گھر میں ماں سوائے احمد عالم کے اسے کوئی مخاطب نہ کرتا تھا۔ اس گھر کی خاص ملازمہ بھی اسے یوں دیکھتی گویا کوئی نیا جانور چڑیا گھر میں چھوڑا گیا ہو۔ وہ پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی۔ اس کے گھٹاؤں سے سیاہ بال جب کمر پر آبشار بن کر لہراتے تھے، سب کی نگاہوں میں ستائش امڑتی اس نے خود دیکھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں، رنگ اس کا گندم کے سنہرے خوشوں کا سا تھا۔ وہ دل کو اپنی جانب کھینچنے والی خوبصورتی رکھتی تھی۔ لیکن شہریار عالم دیکھتا تو۔ اس وقت شہریار عالم کو اپنی پشت پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ ناگواری نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ وہ کیسی تھی؟ اسے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے بس اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ ملائکہ انگلینڈ سے واپس آ چکی تھی۔ شہریار عالم کی شادی کی خبر سن کر اس نے فوری شہریار عالم کو کال کی تھی۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ شہریار عالم کا دل پگھل رہا تھا۔ وہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا ملائکہ سے، لیکن جیسی لائف پارٹنر وہ چاہتا تھا ملائکہ اس معیار پر پورا اترتی تھی۔ وہ اب اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اس کی بے رخی کسی کے دل کو کاٹ رہی ہے، لیکن اسے کیا پرواہ۔ اپنے شاندار پرکشش سراپے پر آخری تنقیدی نگاہ ڈال کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا، گاڑی کی چابی اور والیٹ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے نکالا اور کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ ماہرہ کا دل رو دیا۔
وہ یہاں جس کے لیے لائی گئی تھی وہ اس کے وجود سے اتنا بے نیاز تھا گویا وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ دکھے دل سے اس ستم گر کو سوچتی وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔